جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج کی ایپیسوڈ ذرا کچھ دل سے قریب ہے، کوئی امپورٹنٹ موضوع اس میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ آج ویکینڈ ہے، ویکینڈ پہ آپ بھی چل کریں گے، میں بھی آج اپنا پروگرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایپیسوڈ پہلے ہی دینی تھی تو ریکارڈ کروا کر کے ظاہر ہے کہ اپنی یوٹیوب جو ٹیم ہے اس کو دے رہا ہوں۔ کچھ موضوعات ہیں جن کا احاطہ اپنے نارمل ریگولر شوز میں پروگراموں میں نہیں کر سکتا۔ کچھ بڑے زبردست قسم کے میسیجز ہیں، تنقیدی بھی ہیں، تعریفی بھی ہیں، ان کا ذکر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ ایسے دلچسپ جس کو کہتے ہیں موضوعات ہیں جو ہمارے سننے والوں نے چھیڑنے کی ضد کی ہے یا خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ایک موصوف ہیں شیراز احمد، سب سے زیادہ کریٹو اور سب سے زیادہ جس کو میں کہتا ہوں اس میں تنقید بھی ہے، اس میں تعریف بھی ہے، سب کچھ جو ہے اس میں شامل ہے۔ اور میں اشش کر اٹھا اور میں اتنا ہنسا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ موصوف نے طنز فرماتے ہوئے جو مجھ پر تعریف کے ڈونگرے برسائے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو میرے خیال ہے کنفیوز ہو جاتا، لیکن بہرحال میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ لکھا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کر لگتا ہے کوئی باہر کا اینکر پروگرام کر رہا ہے، پاکستان میں تو ایسا آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ کسی لفافے کی فکر۔ بھائی جان گھر میں گزارا ہو جاتا ہے یا ادھار پر ہی گزارا چل رہا ہے؟ گھر میں گزارا ہو جاتا ہے یا ادھار پر ہی گزارا چل رہا ہے؟ قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے کہ ہم نے بھی پاکستان جیسے ملک میں ایک بہادر اور سچے بندے کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یار شیراز احمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو حسن ظن میں مبتلا ہی رکھے، اور جو دعائیں آپ نے مجھے دی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، جو میری بساط نہیں، میری ہستی نہیں، میری حیثیت نہیں، میری اوقات نہیں، اللہ رب العزت نے ثم الحمدللہ مجھے وہ زندگی عطا کی ہے، کروڑوں لوگوں سے بہتر رکھا ہے، بہترین رکھا ہے ثم الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے بے نام و نشان نہ چھوڑا، اللہ نے مجھے اولاد کی دولت سے نوازا، اللہ نے مجھے کئی کروڑ گدھوں میں ممتاز کیا جو چپ کر کے یوٹیلیٹی اسٹور پہ آٹے کی لائن میں لگ کر کے اور دن رات جوتا کھاتے ہیں مگر پھر بھی نہیں اٹھ رہے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ۔ میں چھینک بھی مارتا ہوں تو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک میری آواز جاتی ہے، میں تنقید کرتا ہوں تو سامنے والے کا جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں بڑے معاملات ہو جاتے ہیں۔ کہیں کسی چیز کا اللہ کا شکر ہے ضد کروں تو وہ کام بھی کروا ہی لیتا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ ثم الحمدللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ باقی رہا گھر میں گزارا یا ادھار لینے کی نوبت نہیں آتی، ادھار لینے کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ نے یوں کہہ لیجئے کہ ثم الحمدللہ بس وہ جو میری ایک دعا تھی وہ قبول ہو گئی کہ جب جیب میں ہاتھ ڈالوں تو نکالتے ہوئے دیتے ہوئے یہ نہ سوچوں کہ میرے پاس کچھ بچا ہے یا نہیں۔ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آج تک کسی نے اتنا خوبصورت میسج مجھے نہیں بھیجا، اس لیے میں یہ بات بتانے پر مجبور بھی نہ ہو سکا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس سے کوئی خود ستائش مقصود نہیں ہے، لیکن آپ نے جو پوچھا تھا اس کا جواب تشفی آمیز دینا، وہ میرا خیال ہے مجھ پر قرض تھا، تو امید ہے کہ یہ قرض میں نے چکایا ہوگا۔ میرا گھر بھی مست چل رہا ہے، میری زندگی بھی مست چل رہی ہے۔ پروگرام کا تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ بتاتے ہی رہتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ فار یور کائنڈ میسج، دس کائنڈ آف اپریسیشن اور کرٹیسزم۔ لو یو شیراز صاحب، تھینک یو سو ویری مچ۔ میں ایک بات بتاؤں، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں ہمیشہ سوچتا تھا، بلکہ اپنے لوگوں سے میں کہتا بھی ہوں کہ یار گریٹ پاور، اور یہ لائن ہے اس فلم کی جو ہے وہ کون سی تھی، اسپائڈر مین میرے خیال ہے، گریٹ پاور مینز گریٹ رسپانسبلٹی۔ مجھے اگر کوئی ایک ذمہ داری اللہ رب العزت نے تفویض کی ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے ان سرکاری چمچہ گیر اہم کرانے کرام کی طرح کہ میں چپ کر کے دم اٹھا کر کے آرام سے اپنا کام کروں اور اس کے بعد گھر آ کر کے چپ کر کے پڑ جاؤں، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے بیوی کے ساتھ ہوشیاریاں کروں اور چائے پیتے ہوئے گورنمنٹ کو اور سسٹم کو کوسوں۔ یہ بڑا آسان ہے میرے لیے، بہت آسان ہے، یہ تو اس سے اچھی تو نوکری کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر میں اس رب کو کیا منہ دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس نے مجھے ان تمام نامقبول لوگوں میں سے جو اللہ رب العزت کے ہاں مجھ سے یقیناً تقوی میں بہت آگے ہوں گے، وہ بہت ساری چیزوں میں اچھے ہوں گے، لیکن اللہ نے اگر مجھے ان پر فوقیت دی، ترجیح دی، تو میں نے کیا کیا؟ میں صرف اسے خیال کے زیر اثر اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقیناً مجھ سے بہت ساری پارٹیز بھی ناراض ہیں، بہت سارے انڈیویجولز بھی ناراض ہیں، بہت سارے انورٹڈ کاماز میں جس کو کہتے ہیں شاید جس کو کہتے ہیں موورز اینڈ شیکرز اس ملک کے، وہ بھی ناراض ہوں گے۔ سانو کی میں آٹو موڈ پہ چل رہا ہوں، ایک اور میسج
یہ میسج سن کر کے لٹرلی پڑھ کر کے میں چکرا گیا ہوں. میں حیران ہوں خدا کی قسم. میں نے بہت سارے لوگوں کو پسند کیا, میں نے ان کو آئیڈیلائز بھی کیا اپنی اوائل عمری میں, لیکن میں نے کبھی اس طرح کی دعا نہیں مانگی کیونکہ میری اتنی ہمت نہیں ہے. آپ لوگ مجھے آئیڈیلائز کرتے ہیں, بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار بڑی ہمت والا ہے, بڑا جگرے والا ہے, لیکن میں اتنے جگرے والا نہیں کہ یہ دعا مانگ لوں جو ان موصوف نے مانگی ہے. گریس ایس نام لکھا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, بہرحال لکھا ہے یا اللہ نور العارفین کو سچ بولنے کی سزا جو ہو وہ مجھ کو ملے, جو سچ بولنے کی قبولیت ہو تو اللہ اس نیک بندے کو تاحال اپنے حفظ و امان میں رکھنا, آمین. گریس ایس, یار آپ کوئی بھی ہو بھائی, میں آپ کا مقروض ہو گیا ہوں میری جان. آئی لو یو, آئی لو یو. اس حد تک جامع دعا, اس حد تک جامع دعا پروردگار ہم سب کے ساتھ عافیت کے معاملات کرے. آپ نے جو دعا دی ہے میں کیا کہوں یار, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ ہے وہ زندگی جس کی بات شیراز تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا. میں ابھی دوبارہ آپ سے مخاطب ہو کر کے بہت سارے لوگوں تک یہ میسج دے دوں, یہ مقبولیت میں نے کبھی زندگی میں نہیں تصور کی تھی. یہ وہ بڑے بڑے خوشامدی اور چمچاگیر جو ہیں جو دن رات حکومت کی چوکھٹ پہ اپنا ماتھا رگڑ کر کے ان کو اپنی غلامی کا یقین دلاتے ہیں, یہ عزت, یہ مقبولیت ان کے پاس بھی نہیں. ثم الحمدللہ, اللہ رب العزت نے مجھے اتنا دیا, میری ہستی نہیں, میری ہستی نہیں. گریس ایس, لو یو یار, لو یو سو ویری مچ. ان محبتوں کے لیے میں مطلب میرے پاس تشکر کے الفاظ بھی نہیں میری جان. ایک اور موصوف ہے, بہت خوبصورت میسج ہے, بہت خوبصورت میسج ہے, لیکن کیا کرٹیسزم انہوں نے کیا ہے. شفیق الرحمان رضوی صاحب ہیں, لکھتے ہیں بھائی جو اس کو شاباش دے رہے ہیں برائے کرم اسے سمجھاؤ کہ اسے اپنی تو فکر نہیں لیکن اپنے بچوں کے بارے میں تو سوچے. مجھے آج اس بندے کی فکر ہو رہی ہے. شفیق الرحمان صاحب, آپ کے اخلاص کا اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے آپ کو, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, وہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے نا, وہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کنسرن رہتا ہوگا, ایسا میرا گمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے میں ویسا ہی ہوں. اگر کوئی اللہ کو جس کو کہتے ہیں قہار اور جبار مانتا ہے تو اللہ سراپا قہر اور سراپا جبر ہو جائے گا اس کے لیے. میں اسے رحمان اور رحیم مانتا ہوں. مجھے امید نہیں, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ معاملات کرے گا, نرمی کے معاملات کرے گا. اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ نے مجھے نکالا ہے, ثم الحمدللہ. میری حرکتیں تو آپ سب دیکھ ہی رہے, جب کنوارا تھا تب بھی, اور اب اللہ کا شکر ہے صاحب اولاد ہوں, ایک اچھی زندگی ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں میرے گناہوں سے پردہ پوشی کرتے ہوئے مجھے عطا فرمائیے. میرے بھائی اس زندگی کی کچھ قیمتیں ہوتی ہیں, کچھ قیمت ہوتی ہے, کوئی پرائس ہوتی ہے جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. قرآن کریم میں ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے مجھ پر اتنی عنایت کی, اتنی عطا کی, میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ سچ بول دوں, میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ وقت کے فرعون کے آگے ڈٹ کر کے کھڑا ہو جاؤں. میکسیمم اس کے ہاتھ میں کیا ہے, کیا کر لے گا, مرنا تو ایک دن ہے نا. اگر کسی کے بچوں کی قسمت میں یتیمی ہے تو کوئی روک لے گا. اللہ رب العزت نے اس یتیم بچے جس کا نام سن کر کے ہم لوگ آنکھوں میں ہماری نمی آ جاتی ہے, ہم انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں, وہ میرے نبی پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صدقے میں اللہ نے اپنی ہمیں یہ زندگیاں عطا کی ہیں, ورنہ میں اور آپ کہاں ہوتے. اس ایک یتیم کو لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں, آج بھی تعمر کرتے رہیں گے. تو یار یتیمی کوئی بری چیز نہیں ہوتی, اور اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے, اللہ ظلم نہیں کرتا, یہ بندہ ہے جو ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. میری جان آپ کے اخلاص کا اللہ اجر عطا فرمائے. لیکن میں بھی کوئی اتنا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بلائنڈلی نہیں کھیل رہا ہوں. پہلے میں فیلڈنگ کرتا ہوں اللہ میاں کے یہاں, اور اس کے بعد پھر معاملات ہوتے ہیں. تو مطلب آپ دعا کیجئے, میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے. کنسرن تو آپ کا ظاہر ہو گیا, لیکن میرا خیال ہے دعا کی زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. جی اب دیکھیے کہ میسج آیا ہے, مظہر صدیقی صاحب ہیں. اب یہ پتہ نہیں انہوں نے میری تعریف کی ہے یا مجھ پہ کیچڑ اچھالا ہے, اللہ معاف کرے ماشاء اللہ. لکھتے ہیں عارفین بھائی, لائک دیٹ کائنڈ آف ڈریس یو لک لائک الطاف حسین. میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں الطاف حسین لگ رہا تھا اس ایک ویڈیو میں, اس ایک ڈریس میں جو میں نے یعنی واسکٹ پہنی تھی. تو میرے بھائی مظہر صدیقی صاحب, آپ ہیں تو ہمارے ہم پیٹی, یعنی پیٹی بھائی ہیں, صدیقی بھائی ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, میں باقاعدہ ناراض ہونے کا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ میں حق محفوظ رکھتا ہوں. آپ مجھ پر کوئی بھی تہمت دھر دیجئے, کوئی بھی آپ مجھ پر الزام لگا دیجئے, اتہام لگا دیجئے, مجھ پر الزامات کی بوچھار کر دیجئے, لیکن کائنڈلی مجھے اس سے تو نہ ملائیے جس سے میں سب سے زیادہ چڑھتا ہوں, جس کے بارے میں سوچ کر کے, جس کو کہتے ہیں نا کہ میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا.
میرا خیال ہے کہ سر میں نے تھوڑی بہت تو نیکیاں کمائی ہیں. میں نے کسی کا خون نہیں کیا, میں نے کسی کی امیدوں کا آرزوؤں کا قتل نہیں کیا, میں نے کسی کو نشان منزل دے کر کے پھر اس کو گڈھے میں نہیں دھکا دے دیا. بہت سارے معاملات ہیں, اور یہ صرف الطاف حسین کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں, بہت سارے جتنے چیمپئن اس وقت بیٹھے ہوئے تخت پر, جتنے جوتے مار کر کے نکالے جا چکے اور جتنے شاید آگے آئیں گے, میں ان سب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. بہرحال آپ کا مذاق تھا سر آنکھوں پر. کمال صدیقی, یہ دیکھیے ایک اور صدیقی سامنے آیا, لیکن ضروری نہیں کہ ہر صدیقی صدیقی ہی ہو. ایک صدیقی وہ بھی تھا جو 90 پہ ٹیلی فون آپریٹر تھا, سوری 90 کہہ رہا ہوں, کیا نام تھا اس کا, ہاں وہ ایک چینل میں ٹیلی فون آپریٹر تھا. اس کے بعد پھر MQM نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بہرحال تمہاری عقل جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے خان کی سوچ شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے اپنی ولدیت میں خان کا نام لکھوایا ہے. خیر, نام ہے صدیقی اور ولدیت میں خان. تمہاری عقل جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے خان کی سوچ شروع ہوتی ہے. تم بس MQM کی بات کیا کرو, اچھے لگتے ہو, باقی کام تمہارا نہیں ہے. اوکے میرے بھائی, میں تمہارے جتنے بڑے موزے پہنتا ہوں, جو تمہارا لیڈر ہے نا, میں اس کی طرح کی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ لعنت بھیجتا ہوں, تبرہ بھیجتا ہوں. میں اس زندگی کو ٹھوکر مارتا ہوں جو تمہارا خان, جس کی سوچ مجھ سے اتنی آگے سے ہوتی ہے شروع, کہ جس کے وارث صدقے تم جا رہے ہو. میرے بھائی اگر خان کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی تھی نا, تو وہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بنتا. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. یہاں عہدہ, جاہ اور منصب اس طرح کے محض اس کو ملتے ہیں جس کی ویڈیوز محفوظ ہوتی ہیں, جس کے پاس کانے پن کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو عمران خان سے ہی پوچھ لینا, عمران خان کو لانے والوں سے ہی پوچھ لینا کہ اون چودھری کے موبائل میں وہ موبائل کہاں گیا تھا غائب ہو کر کے. اون چودھری کے موبائل میں کون سی ایسی چیز تھی جس کے بعد پھر چپ کر کے جو ہے وہ حکومت کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا. میرے بھائی تم مجھے اس ایک ایسے آدمی سے ملا رہے ہو جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کمپرومائز کر کے اور وزارت عظمیٰ کا سو کال تاج اپنے جو ہے سر پہ پہنا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس وزارت عظمیٰ پر. میں ایسے لوگوں پر بھی, جس کو کہتے ہیں, دھتکارتا ہوں کہ جو اپنے نظریات کا خون کر کے, جو حضرت عمر کی مثالیں دے کر کے اور اپنے یہاں ریاست مدینہ کے نام پر کوفہ بنا دیں, جو کراچی میں 100 لوگوں کی موت ہو جائے اور اپنی بیوی کو لے کر کے اور ہنی مون منانے چلے جائیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر کہ جن کے یہاں ریاست بلوچستان میں قتال ہو رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو پہلے لاشیں دفناؤ پھر میں آؤں گا. ایسے ڈرپوک دبو آدمی سے تم میرا موازنہ کر رہے ہو. تم کیا, تمہاری مجال کیا, تمہارے جتنے بڑے, دوبارہ میں بتاتا ہوں, تمہارے اور تمہارے لیڈروں جتنے بڑے میں موزے پہنتا ہوں, میرے نام سے ان میں تھر تھری آتی ہے. وہ سب کو انٹرویو دے رہا ہے جھک مار کر کے. نہیں آ رہا تو میرے پاس نہیں آ رہا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اندر ہاتھ ڈال کر کے منہ سے اور کلیجہ نکالنے کی جو ہے وہ سخت رکھتا ہوں. میرے سوالات اس کے ماتھے پر پسینہ لے آئیں گے, اس کو شرمندگی کے اتھا سمندر میں غرق کر دیں گے. اس لیے اس نے صرف جھک ماری ہے, اس نے جھک ماری ہے. اور تم جیسے 250-250 روپے والے کے لوگوں کو اس نے اپنے سامنے رکھ کر کے ایک شیلڈ لی ہے, لیکن یہ شیلڈ میرے سامنے چلے گی نہیں بچوں. خیر, اچھا ایک موصوف ہے ٹرو سپیکر, پتہ نہیں کیا ان کا, وہ کہہ رہے ہیں یار آپ جیسا بندہ کم از کم میئر کراچی ہونا چاہیے. اور بھائی یار مطلب مجھے تم نے بنوانا ہی ہے تو میئر کراچی بنانا ہے. وہ پچھلا والا میئر دیکھا تھا بے شرم بے حیا کا, وہ مختار آئی MQM کی وسیم اختر, چھاتی پیٹتا رہا 4 سال تک, اقتدار کا جھولا جھولتا رہا بے حیا. اور اس کے بعد اس کی ناک کے نیچے صرف ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین 2 ارب روپے کا گھپلا کر کے گیا ہے. تو وسیم اکرم نے کیا گل نہیں, کیا نام ہے یار اس کا, لاہور والا قوت, وسیم اختر نے کیا گل نہیں کھلائے ہوں گے میرے بھائی. تو یار مطلب بھائی کا اسٹریچر تو دیکھو, مطلب اس سے وقت کا وزیر اعظم اور اس کی حکومت ادھر ادھر بھاگ رہی ہے, تم مجھے میئر بنوانے میں لگے ہو. میئر ہوتا کیا ہے؟ ان جیسا میئر جس کے دانت ہو منہ میں نہ پیٹ میں آت ہو. میئر وہ نعمت اللہ خان جیسا ہوتا ہے. میئر اگر اس کی بات کرو جو اس وقت تھا, کیا نام ہے اس کا, نعمت اللہ خان کے بعد مصطفیٰ کمال, وہ الطاف حسین کی چمچا گیری وغیرہ وہ سب سائڈ پہ رکھو, لیکن اس نے کچھ کام ایسے ضرور کیے جن کی ستائش مدد ہونی چاہیے. میں مصطفیٰ کمال کا نہ عاشق ہوں, نہ ان کا فین ہوں, نہ ان کے فین کلب میں شامل ہوں, نہ میں PSP کا کوئی ٹاؤٹ ہوں, نہ مجھے کسی ایجنسی سے کوئی لینا دینا ہے. میں صرف اسے کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں جب مصطفیٰ کمال میئر تھا. اور اگر کسی کو مصطفیٰ کمال کی اوپر کوئی FIR کٹوانی ہے, کوئی مصطفیٰ کمال کی بدعمالی کسی کے پاس اس کا ثبوت ہے, رپورٹ کرو, عدالت میں جاؤ, نیب کے پاس جاؤ, بیٹھ کر کے مجھ سے بات نہ کرو, میں کوئی ماما نہیں ہوں ان کا. ایک اور صاحب ہے, اوہو ہاں یہ میسج دوسری مرتبہ آیا جناب امن, یہ کہتے ہیں عارفین بھائی, مجاہد لور ان کا وہ تخلص ہے واللہ عالم. عارفین بھائی آپ اپنے بیٹوں کو بھی اینکر ہی بنانا پلیز. یار میں ایک بات بتاؤں, ٹو بی ویری آنےسٹ, میں خود اینکر بن کر کے پھنس گیا ہوں. مطلب اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, لیکن میں جتنی چیزیں میں فیس کرتا ہوں نا اپنی ذاتی زندگی میں
خیر کون ہوتا ہوں میں چاہنے والا یا نہ چاہنے والا؟ یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے. میری طرف سے اپنی اولادوں پر کوئی بندش، کوئی قدغن، کوئی حد نہیں ہے کہ آپ نے یہ بننا ہے یا آپ نے یہ نہیں بننا ہے. میں ان کو کوئی ایسی بات نہ کہتا ہوں ابھی فی الحال، نہ میرا آگے ارادہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہی بہترین پلانر ہے. ہم کچھ اور پلان کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کچھ اور ہوتی ہے. میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ پروردگار عالمین نے زمانے کے ہر سرد و گرم سے، زندگی کے ہر نشیب و فراز سے محفوظ رکھنا، اور انہیں اپنے والدین کا سایہ نصیب کرنا. انہیں پروردگار عالم ایک جس کو کہتے ہیں شرعی اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر ایک اچھا پریکٹیکل مسلمان اور ایک اچھا انسان بننا نصیب کرنا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس دعا میں مجھے آپ جیسے لوگوں کی تائید حاصل ہو جائے گی تو اللہ رب العزت منازل کچھ اور آسان کر دے گا. میں ان تمام لوگوں کا ازحد شکر گزار ہوں جو مجھ سے خلوص رکھتے ہیں، جنہوں نے مجھے یہ میسیجز بھیجے، جو اور بہت سارے میسیجز ہیں. لوگ مجھ سے میری ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، میں نے کیسے شروع کیا اینڈ آل دیٹ، یہ وہ. میں ایک ویب سائٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک ویب سائٹ بہت جلد میں لانچ کر رہا ہوں. اس ایک ویب سائٹ کے تھرو بھی، اور اس میں ایک کارنر ہم نے رکھا ہے آپ سے گفتگو کے لیے، اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی. فی الحال آج ویکینڈ ہے، ہم نے اسے لائٹ موڈ پہ ہی رکھا ہے گفتگو کا. تو امید ہے کہ یہ میسیجز جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، تعریفی بھی پلس تنقیدی بھی، تنقید جائز ہر صورت میں قبول کرنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ میں عقل کل ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں مسٹر رائٹ ہوں، مسٹر پرفیکٹ ہوں یا پرفیکشنسٹ ہوں، لیکن بہرحال تنقید کی گنجائش ہونی چاہیے، تاہم اس کو ایک حدود میں ہونا چاہیے. حدود سے آگے جا کر کے جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہر چیز بری لگنے لگتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اتوار کی چھٹی کرنے کے بعد صاحب اللہ نے چاہا تو بشرط زندگی پیر کو نازل ہوں گے. فی امان اللہ.